اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب ناظرین۔ میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے اس تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنے تمام مالی وسائل بھی اس میں صرف کر کے پاکستان کو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج ہم ایسی ایک اور بہترین اور موضوعی شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام راجہ امیر احمد خان، جنہیں ہم راجہ محمود آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے والد کا تعلق مہاراجہ خاندان سے تھا۔ آپ کے والد بڑے جاگیردار کے ساتھ ساتھ نامور سیاستدان بھی تھے۔ راجہ محمود آباد آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما بھی تھے اور ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے معتمد ساتھی بھی تھے۔ راجہ محمود آباد اپنی کم عمری میں ہی سیاسی کارکن بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کم عمری میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے سیکھا۔ آپ نے 1937 میں باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بن گئے۔ راجہ محمود آباد نے 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تشکیل کی اور نوجوانوں کو تحریک پاکستان سے روشناس کرایا۔ راجہ محمود آباد ریاست محمود آباد کے والد تھے، جو کہ لکھنؤ سے 30 میل دور ایک ریاست تھی۔ راجہ محمود آباد کے والد علی محمد خان مایہ ناز شخصیت کے حامل تھے۔ راجہ محمود آباد کے والد مہاراجہ علی محمد خان نے ایک بار کانپور مسجد کے حادثے میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کو ضمانت کے طور پر رہا کرنے کے لیے اپنی پوری ریاست ضمانت کے طور پر پیش کر دی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بلا امتیاز سب کی ضمانت کیوں دے رہے ہیں؟ تو مہاراجہ علی محمد خان نے کہا کہ میرے لیے ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کی اہمیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، چودھری خلیق الزماں اور دیگر ہندوستان کے بڑے شعلہ بیاں مقرر آپ کی محفلوں میں، آپ کی رہائش گاہ کیسر باغ لکھنؤ میں دیگر محافل میں شعلہ بیانی سے آپ کی محفلوں کو گرماتے تھے۔ راجہ محمود آباد نے جب آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو یہ شمولیت اس وقت کے گورنر کے برابر کی شخصیت کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو بلا کر دھمکی دی گئی کہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کی ریاست کو ضبط کر لیا جائے، لیکن آپ پر اس سے کوئی فرق نہ پڑا بلکہ یہ شعلہ آتش اور زیادہ تیز ہو گیا۔ راجہ محمود آباد مخدوم ہونے کے باوجود بھی خادم نظر آتے تھے اور یقیناً یہ خدمت کی میراث ان کے والد علی محمد خان سے انہیں ملی، اور یہی وجہ تھی کہ راجہ محمود آباد ایک طرف آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسوں اور دیگر محافل پر خرچ کیا کرتے تھے اور دوسری طرف وہ غریبوں اور لاوارث اور مجبور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ راجہ محمود آباد کے بیٹے سلیمان میاں کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے انہیں جشن منانے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے ایک الگ انداز میں اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ریاست کی 24 تحصیلوں میں ایک ایسی فہرست بنوائی جس میں ان کی ریاست کی تحصیلوں میں موجود موتیے کے مریضوں کی تعداد اور ان کی تمام تفصیل لکھی گئی۔ انہوں نے 1158 موتیے کے مریضوں کے لیے اپنے علاقے میں کیمپ لگوایا اور ان تمام لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن اس وقت کے مشہور ڈاکٹر ٹی پرشاد سے کروایا۔ راجہ محمود آباد قائد اعظم محمد علی جناح کے اہم دستراس میں شمار ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں مالی اور اخلاقی مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے راجہ محمود آباد کو ان تمام خدمات پر ہمیشہ سراہا۔ آپ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے خزانچی کا منصب دیا گیا۔ آپ اپنے منصب کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بھی نمائندگی کرتے رہے اور ان نوجوانوں کے دلوں کو اپنی شعلہ بیانی سے ہمیشہ گرماتے رہے، اور یوں راجہ محمود آباد تحریک پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اور جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو آپ کو اپنی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کو پاکستان میں 3 فیکٹریاں لگانے کی پیشکش کی گئی جو آپ نے یکسر ٹھکرا دی۔ محمود آباد نے اپنی زندگی کا نہایت ہی اہم دور تحریک پاکستان کے لیے وقف کیا۔ قیام پاکستان کے بعد راجہ محمود آباد کراچی آ گئے، مگر کچھ اختلافات اور سیاسی انتشار کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر عراق چلے۔ عراق جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ لندن چلے گئے اور وہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ لندن میں رہائش اختیار کرنے کے بعد آپ نے اسلام کلچر سینٹر میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ قیام پاکستان کے لیے تحریک پاکستان کے دیگر رہنماؤں کی سخت مسلسل جدوجہد کے ساتھ ساتھ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات، قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی اور راجہ محمود آباد کی دولت کی مرہون منت یہ پاکستان۔ راجہ محمود آباد لندن میں 14 اکتوبر 1973 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ راجہ محمود آباد کا شمار تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جو تحریک پاکستان کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ راجہ محمود آباد کا شمار تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے ہر محاذ پر اپنی
خدمات پیش کی اور پیش رہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے تحریک پاکستان کے ایک اور رہنما راجہ محمود آباد کے بارے میں آپ سے بات کی، ان کی تمام تاریخ، ان کی تمام خدمات آپ کے سامنے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تحریک پاکستان کے دیگر رہنماؤں کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ان کی تاریخ لا سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ ناصر۔